الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پوری دنیا کے انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی انسان کا تعلق امریکہ سے ہو، افریقہ سے ہو، انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، غرض دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں ہو، وہ زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لہذا اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ہر شخص اپنی کامیابی تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کے کام کو کرنے کا اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی دکان چلانے کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل میں نوکری کرنے کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں کامیاب ہونے کے مختلف معیار ہیں۔ کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں، کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا، لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری کامیابی ہے کس میں۔ ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھی زندگی ملے گی کیسے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، اور اس معاملے میں بھی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں ایک کامیاب زندگی کیسے مل سکتی ہے۔ چنانچہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور، تاکید کے صیغے کے ساتھ ہے کہ ہم ضرور بالضرور اس مرد کو اور اس عورت کو کامیاب زندگی عطا فرمائیں۔ تو کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی۔ ایک اور آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو بیان فرمایا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنات کو فقط اللہ کی عبادت کے اور کوئی مقصد نہیں ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو مقصد زندگی تو واضح ہو گیا۔ اب ہم نے قرآن کریم کی اس آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے
کہ کیا ہم اس کامیابی والی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں۔ آج جو روزمرہ زندگی میں مسائل ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری سرپران پڑتی ہے، دوسرا مسئلہ حل ہوتا ہے تیسرا سر پر آ جاتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہمیں پاکیزہ زندگی نہیں مل رہی؟ کیوں ہمیں کامیاب زندگی نہیں مل رہی؟ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت تو آخرت میں دیں گے، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو پاکیزہ زندگی ملتی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی پہلے یہ پاکیزہ بنتی ہے، یہ پرسکون بنتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور مسائل در مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ آیت اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ وہ عورت سوچے کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں۔ آج کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا نہیں، متعین نہیں کیا، اور جب بندہ کسی مقصد زندگی کو طے نہیں کرتا پھر وہ چھوٹے چھوٹے زندگی کے مقاصد خود ہی طے کر لیتا ہے۔ مثلا ایک بچہ جوان ہوتا ہے تو ذہن میں اس کے مختلف ٹارگٹس آ جاتے ہیں، مختلف ہدف آ جاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ کیا اسکول پڑھنا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی تک جانا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، یہ پہلا ہدف ہوتا ہے، یا پھر زیادہ تعلیم نہیں حاصل کی تو پھر کوئی کام کاج کرنا ہے۔ دونوں کا مقصد کیا کہ دنیا والی زندگی کو میں جنت بناؤں، ایک عالی شان مکان ہو، اس مکان میں تمام سہولیات ہو، اے سی ہو، ہیٹر ہو، بہترین سواری ہو، گھر کی آسائش کی تمام چیزیں ہوں، پھر زندگی کا ساتھی ایک خوبصورت بیوی ہو، اس سے پھر انسان کو اولاد ملے، اور جو اس نے زندگی بھر کمایا ہے یہ اولاد اس کی کمائی کو پھر آگے سنبھالے۔ آج یہ زندگی کے ہدف مسلمانوں نے طے کیے ہوئے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ ایک زمیندار جس کے پاس کئی کلے زمین ہے، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں تو اس مقام پر پہنچ گیا، میرے مرنے کے بعد میری زمین کا کیا ہوگا، تو وہ دعائیں کرواتا ہے، جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں پہنچ جاتا ہے کہ مجھے بیٹا ملے۔ کیوں؟ میں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا میرے بعد میرا بیٹا اس کو سنبھالے، آگے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ فیکٹریوں والے بیٹوں کی دعائیں کرواتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی فیکٹریاں ان کے بیٹے چلاتے رہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب نیتیں، یہ سب زندگی کے ٹارگٹ تو کفار بھی مناتے ہیں، یہودی، عیسائی، دہری، ہندو، یہ سب زندگی کا طرز تو وہ بھی گزار رہے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں، صاحب قرآن کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں پھر کیا فرق ہے؟ سوچنے کی بات۔ چنانچہ جہاں ہم خود نیک اعمال کر رہے ہیں اور کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے اس نیکی کے کارخانے کو لے کر آگے چلتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ موت کے آتے ہی جیسے ملک الموت روح نکالتا ہے تو یہ دائیں بائیں دو فرشتے فائل بند کرتے ہیں اور جا کر جمع کروا دیتے ہیں جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے الا ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔
اس میں سے ایک فرمایا کہ جو نیک اولاد ہے، بندہ نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، یہ اولاد پھر بعد میں جو نیکی کے کام کرتی ہے، اس کا تمام کا اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی نیکی پر کیا تربیت کی ہے۔ آج کے والدین کی سوچ کیا ہے کہ بچے کو بہترین روٹی، کپڑا اور مکان دے جائیں، بس یہ ہدف ہے، روٹی کپڑا مکان دے جائے، بس یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، خود بخود ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ آخرت بنے گا۔ یا یہ سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کا جو ہمارے ملک کا سب سے مہنگا اسکول ہے، بھاری فیس والا، وہاں بچہ داخل کروا دے، بچہ تربیت پا جائے گا۔ آج یہ سوچ بن چکی ہے، اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے آپ کے ہیں، کھانا آپ دے رہے ہیں، کپڑا آپ دے رہے ہیں، مکان میں آپ کے رہ رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت کو فار کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے؟ آج والد خود اپنی اولاد کے لیے ایسے آلات خرید کر گھر میں لاتا ہے، موبائل فون ہو گیا، ایل سی ڈی پلیئر ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، یہ وہ آلات لا کر دیتا ہے جن آلات کے ذریعے اولاد کی تربیت جو والدین کی ذمہ تھی، وہ آج کفار اور ان کا میڈیا کر رہا ہے۔ تو بچے آپ کے، کھانا آپ دیتے ہیں، کپڑا آپ دیتے ہیں، مکان میں ہی آپ کے رہتے ہیں، لیکن تربیت کسی اور کی ہے۔ لہذا جس کی تربیت پائیں گے پھر اسی کے گن گائیں گے، اور نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے۔ آج گھروں کے اندر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ بیٹے نے خود ماں کو مکوں سے اور لاتوں سے مارا، چلو ایک ویڈیو تو وائرل ہو گئی، نیٹ پر آ گئی، دنیا نے دیکھ لی، سب نے اس بیٹے پر لعن طعن کی۔ جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے، جس کی ویڈیو نہیں بن رہی، وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری زندگی میں ہماری نافرمان ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ کا اٹھائیں گے۔ جیسے ایک فیکٹری والا سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری فیکٹریوں کو سنبھالے گی، مسلمان کا یہ زندگی کا ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں چلو جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ قبول فرمائے، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد بھی اس نیکی کے کارخانے کو چلاتی ہے۔ یاد رکھیے، جنہوں نے اس محنت کو نہیں کیا اپنی اولادوں میں، تو اپنی ہی اولاد، یہ نہیں کہ اولاد کی اولاد اور اگلی نسلیں، نہیں، اپنی ہی اولاد بے دین بن گئی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، حتیٰ کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر یونیورسٹی بھیج دیا۔ بچہ وہاں سے چند سال بعد ایک اچھی ڈگری لے کر آیا۔ اللہ کی شان، جب یہاں آیا کچھ بیمار ہوا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی گئی، حتیٰ کہ بالکل موت کے قریب ہو گیا۔ جب وہ آخری سانس تھے تو اس نے باپ کو کہا کہ ابو، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے باپ کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد باپ رونا شروع ہو گیا۔ بچہ فوت ہو گیا، سب روئے ہوئے، تدفین کر دی، بچے کو دفن کر دیا، لیکن باپ مسلسل روتا رہا، حتیٰ کہ اس کی قبر پہ بھی جا کر روتا اور اس کے دل کو سکون نہ آتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ صبر کریں، اب کیا ہو سکتا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، میرا ایمان ہے، لیکن اس بچے نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جس بات کو سننے کے بعد میں بے چین ہوں، تڑپ رہا ہوں، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر بچے نے کیا کہا آپ کے کان میں؟ اس نے کہا کہ ابو، آپ نے مجھے زندگی میں بہت اچھی پرورش کی، میرے کھانے کا انتظام اچھا کیا، مجھے اچھی سواری لے کے دی، اچھے کپڑے لے کے دیے، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، پھر اچھے کالج میں داخلہ دلوایا،
پھر اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا، حتیٰ کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیرون ملک مجھے بھیجا، میرا خرچہ اٹھایا، اور میں وہ ڈگری کر کے آج آ چکا ہوں۔ اور اب جو میں اس وقت اس حالت میں ہوں ہسپتال میں، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ آپ بتائیے ابو جی، اب جس جگہ میں جانے والا ہوں وہاں کے لیے آپ نے مجھے کیا تعلیم دی، کیا سکھایا؟ میں نے تو کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ بتائیے میرا آگے کیا ہوگا؟ اس بچے کے اندر یہ حسرت پیدا ہو چکی تھی، یہ افسوس کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، موت کو وہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اب میرا کیا بنے گا؟ تو یہ ہر مسلمان کا حتمی ٹارگٹ ہونا چاہیے، زندگی کا بڑا ہدف ہونا چاہیے کہ خود بھی وہ اعمال صالحہ کو کرے اور اپنی اولاد کے اندر اس چیز کو منتقل کر دے۔ کم از کم اپنی اولادوں کو شیطانی آلات تو نہ دے کر جائے۔ یہ یاد رکھیں جو لفظ ہے نا انٹرنیٹ، اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیں تو آپ کو کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ انٹر کہتے ہیں اندرونی، باطنی، اور نیٹ انگریزی میں کہتے ہیں جال کو۔ تو یہ ہے اندرونی جال جو غیروں نے بچھایا ہماری نوجوان نسل کو قابو کرنے کے لیے، کہ ہم اندرونی جال بچھا کر ان کی نوجوان نسل کو اپنا بنا لیں گے، ان کو قابو کر لیں گے۔ چنانچہ جتنے بھی اندرونی گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، تنہائی کے گناہ ہیں، وہ سب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ بھی فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو تم وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ بھی جو تم باطن میں چھپ چھپ کر کرتے ہو۔ اللہ انٹرنیٹ نے ہماری اولادوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں اکثر یہ بات سمجھانے کے لیے کہ موبائل جو ہے اور ان آلات کی حقیقت کو سمجھیں۔ گھروں کے اندر عام طور پر کچن میں کام کرنے کے لیے چھریاں رکھی ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے، سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے، بڑی کارآمد چیز ہے۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ اس چھری کو اٹھا لے تو سارے گھر والے دوڑتے ہیں کہ اس سے چھری لے لو، یا یہ اپنے آپ کو نقصان دے گا یا کسی اور کو نقصان دے گا۔ فوراً لیتے ہیں، نقصان دے، لے لو اس سے۔ گھر کے اندر بعض اوقات ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، ایسی ادویات ہوتی ہیں، کیڑے مار زہریلی دوائیاں ہوتی ہیں جن کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، جو بوتل ملی کھولی جوس سمجھ کے پی لیا۔ تو ایسے زہریلے کیمیکل، کیڑے مار دوائیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، مائیں حفاظت سے رکھتی ہیں کہ بچے کے ہاتھ لگ گئی نقصان ہوگا۔ بعض گھروں میں والد نے گھر کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھا ہوتا ہے، تو اسلحہ سامنے میز پہ تو نہیں رکھا ہوتا، الماری میں چھپا کر رکھا ہوتا ہے، لاک میں۔ کہیں بیٹا جوان ہو رہا ہے، بیٹے کے ہاتھ لگ گیا تو اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے، کسی کا بھی کر سکتا ہے۔ اور جن گھروں میں بے احتیاطی ہوتی ہے وہیں کی اخبار میں پھر خبریں بھی آتی ہیں۔ تو دیکھیے ہم اتنے سمجھدار ہیں اپنی اولاد کے معاملے میں کہ جو چیز نقصان دینے والی ہو ہم اپنی اولاد سے اس کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے مسلمان کی عقل کو کہ موبائل جو ایمان کا لٹیرا ہے، ایمان برباد کرنے والا ہے، باطنی گناہوں کے جال میں پھنسانے والا ہے، آج والد خود خرید کر وہ بیٹے کو بھی لا کر دے رہا ہے، بیٹی کو بھی لا کر دے رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میرے بچے تو اتنے ایڈوانس ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، جو کام کہو انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے نکال دیتے ہیں۔ اس باپ نے، اس ماں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جب اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی کہ یہ سب کچھ انٹرنیٹ سے نکال لیتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر یہ کیا کا کچھ نکال کر دیکھتا ہوگا؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ یہ وہ گناہ ہے جو آج گھر گھر کے اندر پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا ہر گھر کے اندر مغنیاں ہوگی۔ مغنیاں کہتے ہیں ناچنے گانے والی۔ صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ بات مسلمانوں کی ہو رہی تھی، غیر مسلموں کی نہیں ہو رہی تھی۔ تو حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کے یہ حالات آ جائیں گے کہ ہر گھر میں گانے والی ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ وقت آنے والا ہے. آج غور کیجئے تو یہ بلا اور یہ مصیبت، یہ باطنی گناہ کی مشین ہر گھر کے اندر بلکہ ہر جیب کے اندر پہنچ چکی ہے. آج کے ماں باپ نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں کی کہ چھری سے تو ایک چھوٹا سا کٹ ہی لگے گا، جان نہیں جائے گی، اس سے تو ایمان چلا جائے گا. میرے شیخ کے ایک مرید تھے، کہنے لگے کہ انہوں نے اپنا بیٹا لا پڑھنے کے لیے، وکالت پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا. جب وہ بیرون ملک سے وکالت کی ڈگری لے کر آیا تو مکمل دہریہ ہو گیا، مکمل اسلام سے فارغ. کیوں؟ پہلے کون سی اسلام کی بنیاد اس کے اندر تھی؟ پہلے کونا کاغذ تھا، باہر گیا تو ان کے ساتھ رہ کر اسلام پر جو اشکالات ہوتے ہیں جواب نہ دے سکا، خود بھی مبتلا ہو گیا، اللہ کے وجود کا انکاری ہو گیا. اس نے حضرت کو گھر بلایا کہ حضرت میرے بیٹے سے تھوڑی بات تو کر لیں، ڈگری تو بہت اونچی لے آیا ہے لیکن ایمان سے فارغ ہو چکا ہے، دہریہ ہو چکا ہے، حضرت اس کو کچھ سمجھائیں. حضرت کہنے لگے میں اللہ کا نام لے کے ان کے گھر چلا گیا. کہنے لگے کہ ایک تو دہریہ اوپر سے وکیل، کتنا مشکل کام ہے اس کو سمجھانا. وہ تو وکیل تو دلائل کے ویسے ہی ماہر ہوتے، ان کو قائل تو آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. کہنے لگے انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے بیٹے کو بلایا. ابھی بیٹا آ کر بیٹھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہی اس نے سمجھ گئے کہ والد صاحب پھر کسی مولوی کو پکڑ کے لے آئے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے. تو بیٹھتے ہی اس نے کہا مولوی صاحب، میرے شیخ کو کہا مولوی صاحب ذرا دھیان سے میری بات سنیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، وکیل ہوں، بیرون ملک سے دنیا دیکھ کر آیا ہوں، مجھ سے یہ الٹی سیدھی باتیں نہ کیجیے گا جنت جہنم کی اور فرشتوں کی، میں اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، تو نہ میرا وقت ضائع کرے نہ اپنا وقت ضائع کرے. حضرت والے کہ میں حیران ہوا کہ آتے ہی اس نے سلام دعا سے بھی پہلے یہ بات کر دی. حضرت کہنے لگے میں نے اس سے پیار سے بات کی، اچھا یہ بتائیں کہ آپ پھر کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ دیکھیں جی میں پڑھا لکھا ہوں، ذی شعور ہوں، آنکھوں والا ہوں، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، عقل سے سمجھ آتی ہے، صرف اس کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا. حضرت کہنے لگے میں نے اس کو یہیں سے پکڑا. میں نے کہا اچھا ذرا دہرائیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اور عقل میں سمجھ آتی ہے اس کو مانتے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے؟ جی میں نے یہی کہا ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا. حضرت کہنے لگے میں 2-3 دفعہ اس سے یہ بات دہرائی، جب پکا ہو گیا تو میں نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے والد کون ہیں؟ تو فوراً کہنے لگا یہ سامنے بیٹھے. تو حضرت نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جس چیز کو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، عقل سے مانتا ہوں، صرف اسی کو تسلیم کرتا ہوں. یہ بتائیے جب آپ دنیا میں آئے تھے، آپ پیدا ہوئے تھے، کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا یہ آپ کے والد ہیں؟ کہنے لگے اب خاموش، اب کوئی جواب نہ بنے. کہنے لگے کہ جب آپ کے والدین کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی بنیاد ڈلی تھی، آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہی میرے والد ہیں. کہنے لگے میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو آپ کی ماں دنیا کی ایک عام سی عورت ہے، آپ جب بڑے ہوئے کچھ عقل سمجھ آئی تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جو شخص ہے نا یہ تمہارا باپ ہے. تم نے بغیر دلیل کے، بغیر دیکھے ہوئے ماں کی خبر سنی، ماں کی بات سنی اور یقین کر لیا کہ وہاں یہی میرا باپ ہے، اور ساری زندگی اس شخص کو اپنا باپ سمجھ کے گزار دی. ذرا توجہ سے سنو، تمہاری ماں دنیا کی ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے اس معاملے میں جھوٹ بول رہی ہو لیکن تم نے یقین کر لیا. فرمایا کہ ہم نے سچوں کے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سن کر یقین کر لیا، بغیر دلیل، بغیر دیکھے کہ اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ تمام کتابیں آسمانی ہم نے یقین کر لیا. تمہاری ماں تو دنیا کی ایک عورت ہے، اس معاملے میں جھوٹ بول سکتی ہے، پھر بھی تم نے یقین کر لیا. فرمانے کہ ہم نے سچوں کے سچے نبی کی بات سنی اور یقین کر لیا.
تو دیکھیے آج مسلمانوں کی اولادیں گھر میں رہنے کے باوجود، مسلمانوں کا دیا ہوا کھانے کے باوجود مسلمانوں کی نہ رہی، ان کی تربیت کوئی غیر کر رہا ہے۔ آج جو اخباروں میں یہ روز عجیب عجیب خبریں پڑھنے میں آ رہی ہیں کہ فلاں عورت جو ہے 3 بچوں کی ماں اپنے خاوند کو قتل کر کے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس قسم کی خبریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ان آلات کی کارستانیاں ہیں جو آج ہر گھر میں، ہر جیب میں موجود ہیں۔ اپنے مقصد زندگی کو سمجھیے۔ قرآن کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ جس نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، اللہ اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ کامیاب زندگی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خود بھی اس مقصد کو سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی اسی مقصد کے اوپر چلائیں، تب ہم زندگی میں کامیاب ہوں۔ اب تک جو گناہ ہو چکے اس سے استغفار کیجیے۔ توبہ کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دنیا کے دفتروں کا ٹائم ہوتا ہے، دنیا کے بینکوں کا ٹائم ہوتا ہے، ہر ادارے کا ایک وقت ہوتا ہے، چھٹی کا ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے مانگنے والا دن میں مانگے، رات میں مانگے، دوپہر میں مانگے، عید کے دن مانگے، چھٹی والے دن مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات دعائیں سننے کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ توبہ کرنے والے کی توبہ سننے کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ خطا انسان کے خمیر میں ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، انبیاء سے بھی اگر زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، انہوں نے بھی استغفار کی، روئے دھوئے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام، جن کو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، باقی امر کن، ارادہ فرمایا بن گئی۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، جنت میں گئے، ایک خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن جب احساس ہوا فوراً توبہ کی، استغفار کی۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا اور دلائل دینے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، سجدے میں گر گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ مجھ سے بھی، میری گھر والی سے بھی، ہم دونوں سے خطا ہو گئی۔ یا اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، ہم ضرور بے ضرور نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ معافی کب تک چلتی رہی؟ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ مقامات پہ اتارا، بالکل الگ الگ کونوں پہ، اور دونوں استغفار کرتے رہے، روتے رہے۔ ایک جگہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ 300 برس آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 برس، حتیٰ کہ رو رو کر آنکھوں سے اتنا پانی نکلا کہ پانی بہنے کے نشان چہرے پہ بن گئے، اتنا روئے، اتنی استغفار کی۔ عام آدمی نہیں تھے، یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کے پہلے برگزیدہ بندے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، پہلے نبی ہیں۔ اس کے باوجود 300 برس تک رو رو کر معافی مانگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر ایک پہاڑ ہے جس کی دونوں طرف سے دونوں پر چڑھے، جبل رحمت اس کو کہتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمت ہوئی تو دونوں کی پھر ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی اولاد اس دنیا میں جو اطاعت کرے گی وہ واپس دوبارہ اپنے اصلی گھر یعنی جنت میں جائے گی۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھر، 5 مرلے کے، 10 مرلے کے، 2 کنال، 4 کنال، 8 کنال، یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ اصل گھر اللہ نے جنت کا ہمارے لیے بنایا ہے۔ جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے، سب سے چھوٹا، اس کا سائز حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا سے، میں قصور شہر کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی نہیں کرتا، دنیا، پوری دنیا
پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس شخص کو ملے گی جو سب سے آخر میں جہنم سے اپنی سزا بھگت کے واپس آئے گا۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ، اس سے چھوٹا گھر ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ سوسائٹیز بناتے ہیں لوگ، تو جس کی جیب میں کم پیسے وہ کہتا ہے جی میں کنال والا گھر نہیں لے سکتا، 10 مرلے والا نہیں لے سکتا، مجھے چھوٹا بتائیں۔ تو کہتے ہیں جی ہماری سوسائٹی میں سب سے چھوٹا مکان 3 مرلے کا، اس سے چھوٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے چھوٹی جنت ہے آخری بندے کو ملے گی، وہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ ہمارا اصلی گھر کون سا ہے؟ پہچانے اسے، وہاں کی تیاری کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کے چھوٹے موٹے ہدف کہ آج صبح میں سو کر اٹھا ہوں، یا گھر کی عورت سوچتی ہے میں سو کر اٹھی ہوں، گھر صاف کرنا ہے، ناشتہ کروانا ہے، ناشتے سے فارغ ہو کے گھر کی صفائی کرنی ہے، دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، دوپہر کے کھانے کی تیاری سے فارغ ہو کے رات کی تیاری کرنی ہے۔ اور جب یہ سارے دن کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ آج کا دن اچھا گزر گیا، اور اسی شب و روز میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا فرشتہ لینے آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتی ہے اللہ کی بندی کہ میں نے تو زندگی میں رب کو راضی نہیں کیا، میں تو زندگی کے ہدف اور ٹارگٹ یہی سمجھتی رہی کہ بچوں کی خدمت کرنی ہے، خاوند کی خدمت کرنی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنی ہے، گھر کو صاف رکھنا ہے، اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں۔ آج تو انٹرنیٹ کے اوپر، ٹی وی کے اوپر کھانے کے نئے نئے مینیو، نئی نئی ترتیبیں سیکھی جاتی ہیں، سارا دن اس میں گزار دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ رمضان مبارک جو خالص عبادت کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن خواتین یہ سوچنے میں گزار دیتی ہیں کہ افطاری میں آج کون سی نئی چیز بنانی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مسلمان دنیا میں اسی لیے آیا تھا؟ کیا مردوں کا صرف یہی ٹارگٹ رہ گیا ہے کہ گھر سے نکلیں، کچھ کما کر لائیں اور کچھ جمع جوڑ کر لیں، 1 کے 2 پلاٹ کر لیں، 1 کلے زمین کی 2 کلے زمین کر لیں، 1 فیکٹری کی 2 فیکٹریاں بنا لیں؟ کیا یہی ہدف ہے ہمارا؟ تو یہ تو کفار کا بھی ہے۔ ہمیں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ ہمارا اصل ہدف جنت ہے، جنت میں پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف کلمہ پڑھ کے انسان جنت میں نہیں پہنچے گا۔ ہاں، کلمہ قبر میں ساتھ لے جائے، اپنے ایمان کا آخری ذرہ بھی ساتھ لے جائے، انشاءاللہ پھر جنت میں پہنچے گا۔ اس کے لیے ساری زندگی انسان کو لگانی پڑتی ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انبیاء، وہ نبی، ان سے بھی اگر زندگی میں کبھی خطا ہو گئی، انہوں نے بھی رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ میں نے بہت محنت کی، نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں راستے پہ آتے، اب آپ اپنا عذاب بھیج دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اب یہ ایک خطا تھی، اللہ کی طرف سے انتظار کرنا چاہیے تھا جواب کا۔ وہ نکل گئے، کشتی میں بیٹھے، علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو راستے میں کشتی جو ہے نا وہ بھنور میں پھنس گئی، اور سب لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہ کشتی الٹ جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جو ملا تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا، سمجھدار تھا، سیانہ تھا، کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے آزمائش آئی ہے۔ تو فوراً ان کو خیال ہوا، تنبیہ ہوئی کہ واقعتاً میں نے تو عذاب کی اللہ سے درخواست کر دی تھی، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اپنی خطا کا فوراً خیال ہوا، انہوں نے کہا کہ میں ہی پانی میں اتر جاتا ہوں تاکہ یہ لوگ میری وجہ سے اس آزمائش سے نکل جائیں۔ چنانچہ پانی میں چھلانگ ماری۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہلے سے ایک مچھلی موجود تھی اور انہوں نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ جب یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ان کو ندامت ہوئی، احساس ہوا، مجھ سے خطا ہوئی۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے
دعا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع دی، یا اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی ذات تو بڑی بابرکت، بڑی پاکیزہ، بڑی بلند ہے، بے شک میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، اللہ نے فرمایا اگر یہ ان الفاظ میں معافی نہ مانگتے، 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، 40 دن، فرمایا کہ اگر یہ ان الفاظ میں معافی نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے انبیاء سے اگر کوئی معاملہ ہو گیا وہ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہمیں اپنی خطاؤں پر کتنی استغفار کی ضرورت ہے، کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم بار بار اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کریں، اور آئندہ سے کچھ عزم ارادے کریں۔ ایک تو جیسے حضرت علوی صاحب نے ختم نبوت کو اور ختم نبوت کے کام کو مشن بنانے کا کہا کہ زندگی کا مقصد بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں اپنی زندگی میں بھی نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اور اپنی اولادوں کو بھی نیک اعمال کے اوپر ڈالیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی ہماری نیکی کی فیکٹری چلتی رہے گی اگر ہم نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر دی۔ سوچنے کی بات، مسلمان جو ہے اس کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے، بہت دور کی سوچ ہے۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے نیت کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے دجال کو قتل کریں گے۔ تو نیت کرنے لگے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا اس کام کو کرنے میں۔ لیکن سوچنے لگے کہ پتہ نہیں میری کتنی زندگی، میری زندگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں میرے کتنے سالوں بعد آتے ہیں دنیا میں۔ تو یہاں میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، جو رکھیے کہ مسلمان کی سوچ کتنی دور تک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں اپنی زندگی کو نہیں بڑھا سکتا لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی اچھی قیمتی تلوار خریدی اور ارادہ کیا کہ کوئی شخص میری طرف سے یہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دے تاکہ میرا بھی دجال کو مارنے میں، قتل کرنے میں کچھ حصہ پڑ جائے۔ ذرا آپ سوچ دیکھیے یہ کس زمانے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ اب کون شخص ان کی تلوار کو سنبھال کے رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک اس شخص کی تلوار پہنچا دے اور اس کو اس کا ثواب بھی مل جائے؟ عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا فوراً اپنے دماغ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ ہدف کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ سچا آدمی تھا، مخلص تھا، اس نے سوچنا شروع کیا، اللہ نے اس کو راہ سجا دی۔ اس نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی، اللہ کے گھر کی چابی جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، ان کا نام بھی عثمان تھا اور وہ پھر اسی وجہ سے مسلمان بھی ہو گئے تھے، ان کو چابی دی تھی اور ساتھ دعا دی تھی کہ یہ چابی آپ کے خاندان میں قیامت تک چلے گی۔ تو ان کو جب یہ خیال آیا تو فوراً یہ گئے حرم شریف، تلوار لے کر گئے اور وہاں جا کر اس وقت میں جو ان کے زمانے میں چابی کے نگہبان تھے، اسی فیملی کے، اسی خاندان کے آدمی، ان سے ملے اور ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، یقیناً آپ کی اولادیں ہوتی رہیں گی، قیامت تک یہ چابی آپ کے خاندان میں چل رہی ہے، میری درخواست ہے کہ جس طرح چابی آپ کے خاندان میں چل رہی ہے، یہ میری تلوار لے لیجئے، اس کو بھی اسی چابی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان میں چلائیں اور میری وصیت اس کے ساتھ لکھ دیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں اس وقت یہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیں جس تلوار کے ذریعے وہ دجال کو قتل کریں۔ سبحان اللہ، مسلمان کی سوچ کتنی دور تک جاتی ہے۔ نیکی کے معاملے میں وہ جلدی ہار نہیں مانتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر جو نمائندے موجود ہیں جن پہ ہم محنت کر سکتے ہیں،
ہم ان کے اوپر محنت نہیں کر رہے. ہم ان کو اسلام کا محافظ بنائیں، اسلام کا مجاہد بنائیں، اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ واقعتاً دین کے اوپر، اسلام کے اوپر عملاً چل پڑے ہیں. ہاں اب امید ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری یہ نیکی کی فیکٹری لگ چکی ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ اگر آپ خود بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو خیر کے مدارس کتنے کھلے ہوئے ہیں، مدارس دینیہ، یہاں اپنے بچوں کو داخل کروا دیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں. اسکول کالج کا حال سن لیجئے، بس ایک ہی واقعہ بتا دیتا ہوں، کافی ہے. ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا. ہمارے معاشرے میں جو سب سے پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے، جو تعلیم سب سے ٹاپ پہ سمجھی جاتی ہے، وہ ڈاکٹر لوگ سمجھے جاتے ہیں اور وکلاء سمجھے جاتے ہیں کہ وکیل اور ڈاکٹر یہ پڑھائی میں سب سے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں. تو پچھلے سال یہ واقعہ ہوا کہ ڈاکٹروں اور وکیلوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی. وہ جھڑپ اتنی بڑی کہ وکیلوں نے مل کر ہسپتال کے اوپر حملہ بول دیا. جو ڈاکٹر آیا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کئی ڈاکٹروں کو زخمی کیا، ڈاکٹروں نے بھی وکیلوں کو مارا، بالکل گتھم گتھا بازاری لوگوں کی طرح لڑ رہے. اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے مہنگے اسکول میں بچوں کو اچھی تربیت دی جائے گی؟ یہ نتیجہ تو دیکھ لیا آپ نے کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کن کاموں میں ملوث تھا. تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، میں ساری تفصیل نہیں چھیڑتا کہ پھر کیا کیا کچھ ہوا. تو یاد رکھیے، الفاظ پڑھانا اور ہے، تربیت کرنا اور ہے، انسان کو انسان بنانا یہ مدارس کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اسکولوں میں نہ بھیجیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اسکول والے تربیت بھی کر رہے ہیں، وہ الفاظ پڑھا رہے ہیں. تربیت صرف وہ ہوگی جب بچہ کسی دینی شخصیت سے جڑے گا، کسی شیخ سے جڑے گا، کسی مدرسے سے جڑے گا، کسی اللہ کے نیک بندے سے جڑے گا، پھر تربیت ہوگی. تو مبارک کے لائق ہیں وہ والدین اور وہ بچے جو یہاں موجود ہیں، جن کی دستار بندی ہوگی. آج یہ اپنی منزل کو پہنچے. ہمارے محترم میزبان مولانا محبوب صاحب دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک غم ہے ان کے اندر، بار بار علاقے کے لوگوں کو بہانے سے اکٹھا کرنا، خیر کی بات ان کے سامنے رکھنا، ان کے بچوں پر جان مارنا، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. ذرا سوچیں تو صحیح. میرے شیخ اکثر ایک جملہ فرماتے تھے کہ اولاد کسی کی ہوتی ہے اور اس کے لیے راتوں کو رو کوئی اور رہا ہوتا ہے. ہمارے لیے عجیب رستہ ہے یہ تربیت کا. مشائخ یہی کرتے ہیں، بے حقیقی اولاد تو نہیں ہوتی جو مرید ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے اولاد کسی کی اور راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو کوئی اور نہ ہے. تو یہ بچے ایسے نہیں پڑھ جاتے، یہ آپ کی بھول ہے. میرا مدارس سے تعلق ہے، مجھے معلوم ہے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. بچہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، شروع میں بھاگ جاتا ہے، درمیان میں بھاگ جاتا ہے، بعض کا بالکل آخر کے قریب بھاگ جاتا ہے. ایک بہت بڑے قاری صاحب تھے، بہت بچے ان کے ہاتھ سے حافظ قرآن بنے. وہ غم کیا کرتے تھے، کہنے کہ میرا ایک شاگرد تھا، اس نے 29 سپارے حفظ کر لیے، آخری سپارے پر پہنچا، شیطان نے ایسا اس کو کوئی چکما دیا، ایسا اس کے ذہن میں کوئی فتنہ ڈالا کہ وہ قرآن حفظ چھوڑ کر چلا گیا. 29 سپارے حفظ کر چکا تھا. تو یہ بچوں کا اپنی منزل پر پہنچ جانا، قرآن کریم کو حفظ کر لینا، دستار بندی ہو جانا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں دل اور دماغ کا خون لگتا ہے، اساتذہ کی جان لگتی ہے، محنت لگتی ہے، ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، پھر بچہ اس منزل کو پہنچتا ہے. تو مبارک کے لائق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی نیکی کی فیکٹریاں لگا لی ہیں. اب امید ہے انشاءاللہ کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ فیکٹریاں اپنا کام کرتی رہیں گی، اللہ کے قرآن کو دنیا میں پھیلاتی رہیں گی. اب ہم دعا سے پہلے کچھ دیر ذکر کریں گے. ذکر کی اہمیت